سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان میں ایک بڑی مماثلت یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں کو ان کے طرز سیاست کی وجہ سے ان کے سیاسی مخالفین نفرت کے سوداگر قرار دیتے ہیں۔ لہذا معروف لکھاری اور سیاسی تجزیہ کار حماد غزنوی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے عوام کو ان نفرت کے سوداگروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے امریکی ریاست اوہایو میں تقریر کرتے ہوئے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا کہ امریکہ آنے والے بہت سے تارکین وطن انسان نہیں ہوتے۔ پھر اپنے سابق دوست عمران خان کی طرح موصوف نے اپنے قول زریں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تارکین وطن کو جانور قرار دے دیا۔ انہوں نے بنا ثبوت یہ بھی کہا کہ ایک گہری سازش کے تحت کچھ ممالک اپنی جیلوں سے نوجوان قیدیوں کو رہا کر کے امریکہ بھیج رہے ہیں، جو ہمارے شہریوں کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں۔ ٹرمپ کا یہ ایک بیان نفرت کی سیاست کی کامل تفہیم کے لیے کافی ہے۔ ماضی میں عمران خان بھی بطور وزیر اعظم ایسی ہی بہتان تراشی کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ انہیں اڈیالہ جیل کی قید کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ حماد غزنوی کے مطابق نفرت کی سیاست کا مسلمہ اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنے مخالف کو انسانیت کے منصب سے معزول کر دیا جائے، یعنی ایک مذہبی یا غیر مذہبی گروہ، قبیلہ یا قوم کی تذلیل کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں، یہ انسانوں جیسے جذبات و احساسات اور خیالات بھی نہیں رکھتے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جس کے ڈی این اے میں شر گندہ ہوا ہے، اور یہ وحشی ہمارے بدترین دشمن ہے جو ہمیں کرۂ ارض سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اس شیطانی گروہ کی سازش کامیاب ہو، ہمیں انہیں بے رحمی سے پامال کر دینا چاہیے۔ یہ فلسفہ اپنے پیروکاروں کو اس اخلاقی زنجیر سے آزاد کر دیتا ہے جو انسانوں کو انسانوں سے نفرت اور ظلم کرنے سے روکتی ہے۔ یوں ضمیر کی چبھن سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ظلم نہیں رہتا، انصاف کا تقاضا بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی گروہ کے خلاف اجتماعی انسانی جرائم کرنے والے ابلیسیت پر مبنی اسی شیطانی پروپیگنڈے کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ جو یورپ میں لاکھوں عورتیں جادوگرنیاں قرار دے کر جلا دی جاتی تھیں، یا لاکھوں حبشی غلام بنا کر باڑوں میں باندھ دیے جاتے تھے، یہ سب ایسے ہی نہیں ہو جاتا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہیں تذلیل کر کے جانور ثابت کیا جاتا تھا، پھر ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 1883 اور 1941 کے درمیان 4,500 افراد کو عوامی مقامات پر پھانسی دی گئی۔ ان میں شاید ہی کوئی سفید فام تھا۔ ان پھانسیوں کی پروفیشنل فوٹوگرافی بھی کی جاتی اور پھر ان تصویروں سے پوسٹ کارڈ بنائے جاتے، جو اس زمانے میں سفید فام آبادی والے علاقوں میں بہت مقبول ہوا کرتے تھے۔ پھانسی والے دن مقامی تعطیل ہوتی، اسکول کے بچوں کو بالخصوص دعوت نظارہ دی جاتی اور پھانسی کا تماشا بھی گھنٹوں پر محیط ہوتا۔ سیاہ فام مجرموں پر پہلے تشدد کیا جاتا اور طرح طرح کی ایذائیں دی جاتی۔ کبھی انہیں ایک آدھ گولی مار دی جاتی، آگ لگا دی جاتی یا گاڑی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا جاتا۔ اگلے دن اخبارات پھانسی پانے والے کو مونسٹر قرار دیتے، یعنی معاشرے کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ کالے انسان تھوڑی تھے۔ حماد غزنوی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ ہٹلر نے ہالوکاسٹ میں لاکھوں یہودیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں انسانیت کے سنگھاسن سے بے دخل کیا تھا۔ ہٹلر یہودیوں کو چوہا، جوک، کاکروچ، گدھ اور لومڑی جیسے القابات سے نوازتا ہی رہتا تھا۔ یہی شیطانی عمل مسلمانوں کے خلاف آج بھی جاری ہے، فلسطین سے برما تک اور ہندوستان سے ہنگری تک۔ حماد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پاپولزم سے گھبراتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پاپولسٹ رہنما اپنی سیاست کی بنیاد نفرت کے اصول پر رکھتے ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے پیروکاروں کو منصب انسانیت سے معزول کرتے ہیں، خود کو رحمانی اور مخالف کو شیطانی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ پاپولسٹ رہنما کے پیروکار اپنے کسی سیاسی مخالف کے لیے انسانی ہمدردی کے جذبات محسوس کریں تو پاپولسٹ لیڈر اسے اپنی ناکامی سمجھتا ہے۔ پاکستانی سیاست سے صرف ایک مثال دیکھیے۔ جب بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر ہسپتال داخل ہوئی تو نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ پاکستانی قوم کہیں اپنی تہذیبی روایات کے تحت ان میں سے ہمدردی کے جذبات نہ محسوس کرنے لگے۔ کلثوم نواز کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی کامیاب اداکاری کرنے پر آسکر ایوارڈ دینے کے مشورے دیے جانے لگے۔
کہا گیا کہ وہ جس ہسپتال میں داخل ہیں وہ تو کینسر ہاسپٹل ہی نہیں، ان کے ڈیتھ بیڈ پر ان کی تصویریں اتارنے کے لیے جنونی ہسپتال میں گھس گئے، اور جب وہ وفات پا گئی تب بھی انہیں معاف نہیں کیا گیا۔ ہم نے بانی کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس طرح کے تعزیتی جملے پڑھے: اس قوم کے اربوں روپے کرپشن سے لوٹ کر اس بڑھیا کے علاج پر ضائع کر دیے گئے۔ بقول حماد غزنوی، اسے کہتے ہیں نفرت کا بیوپار، اور اس کاروبار کی پہلی شرط اپنے مخالف کو انسانوں کی فہرست سے نکال کر موذی جانوروں کے باب میں داخل کرنا ہے، جو کسی بھی حال میں آپ کی ہمدردی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کسی سانپ کا سر کچلنے پر تو ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، کوئی چھپکلی مارنے کے بعد ہم المیہ گیت تو نہیں سنتے، کوئی چوہا کڑکی میں پھنس کر جان کی بازی ہار جائے تو کیا ہم سوگوار ہوتے ہیں؟ حماد غزنوی یاد دلاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کی ایک سابق ایم این اے ملکہ بخاری نے ٹویٹ کیا کہ ان کی بہن آسٹریلیا میں شدید بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، جبکہ ان کا نام نو فلائی لسٹ پر ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں خصوصی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی جاں بہن سے ملنے جا سکیں۔ مریم نواز نے ملکہ کی ٹویٹ کے نیچے ان کی بہن کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور مدد کا وعدہ کیا۔ اگلے دن ملکہ کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ یہی ہونا چاہیے تھا، یہی بنیادی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا۔ یاد رکھیے کہ اندھیرا اندھیرے سے ختم نہیں ہوتا، روشنی سے ختم ہوتا ہے۔ عمران ٹرمپ اور ان جیسے نفرت کے سوداگروں سے مشتری ہوشیار باش۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔